اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا شفینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم۔ وفاق العلماء کے ذمہ داران اور برادرم اسلام الدین مجاہد صاحب، ایڈوکیٹ خالد صاحب، ویسے دونوں ایڈوکیٹ ہیں، یہ تو پروفیسر ریٹائرڈ ہیں، اور پھر برادرم رحم اللہ خان نیازی صاحب، علماء اکرام، اور جلسے کے کنوینر حافظ عبدالفتاح سبیلی صاحب۔ وقت بہرحال زیادہ نہیں ہے اور کچھ دوسری مصروفیات بھی ہے۔ کل سیز فائر کی جیسے ہی خبر آئی تو پھر 24 سمجھیے کہ مئی کے تلنگانہ مارچ کے پروگرام اور اس کے آرگنائزیشن پر بغیر کسی توقف کے ہم نے بات شروع کی۔ اسی سلسلے میں کچھ اور پروگرام ہیں، اس وجہ سے میں نے گزارش کی۔ ایک بات یاد رکھیے کہ یہ جو مسئلہ ہے وقف کا، یہ صرف وقف کی لڑائی نہیں ہے، یہ ہندوستان کے مسلمانوں کے وجود کی لڑائی ہے۔ اس کو بہت اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ کچھ طاقتیں یا کچھ ہمارے اندر کی صفوں میں بیٹھے ہوئے افراد یہ کہتے ہیں کہ یہ بل واپس ہونا بہت مشکل ہے۔ ایک تاثر ایسے دیا جا رہا ہے، لیکن ہم کو لڑائی تو لڑنی ہے۔ یاد رکھیے، منتشر ذہنوں سے میدان نہیں جیتے جا سکتے۔ ہندوستان کا 25 سے 30 کروڑ مسلمان، خدا کی قسم اگر یہ عزم اور حوصلہ کرتا ہے کہ یہ بل واپس ہو کر رہے گا تو کوئی طاقت ایسی نہیں ہے کہ اس بل کو قانون کی شکل میں اس ملک میں نافذ کر سکے۔ ہماری اپنی ایک تاریخ ہے، اور ہماری تاریخ کوئی کمزوروں، بے بسوں، لاچاروں، مجبوروں کی تاریخ نہیں ہے۔ میں ابھی حالیہ عرصے میں یہ بات پوری زور سے کہہ رہا ہوں، اسلام الدین مجاہد صاحب بھی اس بات کو سن لیں کہ اگر 1000 سال کی تاریخ اس ملک کی دیکھی جائے، میں بہت اہم نقطہ آپ کو سمجھا رہا، جو سمجھایا جاتا ہے نا کہ یہ اقتدار میں ہیں، طاقت کا نشہ ان کو ہے، پارلیمنٹ میں ان کی طاقت ہے، ان کی قوت ہے۔ میں بل کے نقائص اور بل پر بات سمجھے نہیں کر سکتا، اس وجہ سے کہ اتنا وقت موجود نہیں ہے، لیکن یہ جو سمجھایا جاتا ہے کہ یہ بہت بڑے مقتدر ہیں، صرف 1000 سال کی تاریخ بول رہا ہوں۔ 1000 سال کی تاریخ کا اگر ہم جائزہ لیں تو دکن کی سرزمین 1949-48 میں آصف جاہی سلطنت کے اختتام تک کی اگر تاریخ دیکھ لیں تو 900 سال اس ملک پہ آپ حکمراں رہے، 900 سال حکمراں رہے۔ مودی کی نسل پر بھی حکمرانی کی، امت شاہ کی نسل پر بھی ہم نے حکمرانی کی، اور نہیں گنانا چاہتا۔ تو آپ حکمراں رہے ہیں، اقتدار آپ کے ہاتھ میں رہا ہے، قوت اور طاقت کی بنیاد پر نہیں، امن و انصاف کی بنیاد پر 900 ایئرس، 9 سال 90 سال نہیں کہہ رہا ہوں، 900 سال ان تمام اقوام پر اس ملک کا مسلمان حکومت کیا، اور جو حکومت کیا وہ باہر نہیں بھاگ گیا، یہیں اپنے مقبرے بھی بنایا، یہیں پیدا ہوا سوئے۔ اب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ باہر کے حملہ آور تھے، تو یہ باہر کے حملہ آور نہیں بلکہ یہیں کے سمجھیے کہ پیدا۔ اورنگزیب کہاں پیدا ہوا؟ اورنگزیب کی مزار کہاں پر ہے؟ اب یہ خبروں سے لڑ رہے ہیں۔ اورنگزیب کی جتنی حکومت، جتنی بڑی سلطنت تھی، دلی پہ بیٹھ کر یا پھر سمجھیے کہ مہاراشٹرا کے مرٹھواڑے میں بیٹھ کر جو حکومت اورنگزیب نے کی، اتنی زمین پر تو حکومت کر کے بتا لو۔
اس زمانے کا سری لنکا، اس زمانے کا پاکستان، اس زمانے کا بنگلہ دیش، اس زمانے کا افغانستان کا کچھ حصہ، پھر اس کے بعد سمجھیے رشیا کے کچھ بارڈرز، یہ مالدیپ وغیرہ، پوری اورنگزیب کی حکومت میں اکھنڈ بھارت تھا اور جی ڈی پی ریٹ 15 تھا۔ آج سر نیچے ٹانگ اوپر کر لیے بھی تو 15 تک پہنچنا بہت مشکل ہے۔ تو یہ آپ کو ڈرا رہے ہیں، آپ کو سمجھیے کہ صاحب پریشان کر کے آپ کے اندر احساس کمتری پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ کوئی طاقت نہیں اگر ہندوستان کا مسلمان یہ عزم کر لے کہ یہ دل واپس ہو، اور یہ لڑائی آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اور ہندوستان کی تمام جماعتوں نے اعلان کیا ہے کہ یہ بل واپسی تک لڑائی رہے گی۔ یہ لڑائی کوئی سیمینار یا پھر تلنگانہ مارچ یا کوئی جلسے یا احتجاجی سمجھیے کہ بیانات تک نہیں رہے گی، یہ لڑائی اس بل کی واپسی تک رہے گی، کیونکہ یہ مسئلہ اس ملک میں ہمارے وجود کا مسئلہ ہے۔ بلکہ اگر میں کہوں 1947 سے نہیں آتا، بابری مسجد کی شہادت سے بڑا مسئلہ یہ وقف کا قانون ہے۔ اس میں ایک ہی ضرب میں آپ کی تمام سمجھیے کہ عبادت گاہوں، قبرستانوں، درگاہوں، عاشور خانوں، چھلے، امام باڑے، یہ سب ایک ہی ضرب میں سمجھیے اس کو کھینچ لیا جا سکتا ہے۔ اور آپ کا معلوم اب یہ جو بل ہم بولتے ہیں یہ ایکٹ بن گیا ہے، اور ایکٹ بھی انیکٹ ہو گیا ہے، کل ہی کی بات ہے، کیونکہ قانون بن گیا ہے۔ کچھ اتر پردیش، راجستھان اور بامبے کے کچھ لوگوں سے بات ہو رہی تھی، اور وہاں پوری طاقت اور قوت کے ساتھ یہ بل کو نافذ العمل کیا جا رہا ہے۔ نوٹسیں دی جا رہی ہیں، آپ سے سمجھیے رجسٹریشن کی بات پوچھی جا رہی ہے، اور مختلف انداز سے آپ کو قوانین کے تحت الجھایا جا رہا ہے، کیونکہ اب کلیکٹر صاحب فیصلہ کرنے والے ہیں کہ یہ مسجد آپ کی ہے کیا نہیں ہے، اس میں مائک کا ساؤنڈ، اس کا ڈسیبل کتنا ہے، اس میں کتنے لوگ آئیں گے، اور پھر آثار قدیمہ کے تحت جو سمجھیے کہ بل ڈیبیٹ ہو رہا ہے، سمجھیے اس ایکٹ کو لایا گیا تو پورا سمجھیے جتنی آثار قدیمہ کے تحت مساجد چلتے ہیں وہ سب خطرے میں آ گئی، ان ساری باتوں کو نہیں کر سکتا۔ تو یہ تماشے بل کو فوری نافذ العمل کرنے کے لیے شروع ہو گئے۔ میں نے یہاں پر بھی کچھ ارباب مجاز سے اور کچھ سمجھیے کہ آفیسر سے کل بات کی جو مائنارٹی ویلفیئر اور وقف بورڈ کے ذمہ دار ہیں فیصلوں کے، تو کہا کہ بھئی ابھی تو وہاں سینٹرل سے مستقل ویڈیو کانفرنسنگ چل رہی ہے، اسٹیٹ گورنمنٹ کی طرف سے ابھی کوئی ایسی بات ہم کو نہیں ملی، جو ایز اٹ از پوزیشن چل رہا ہے وہ چل رہا ہے۔ لیکن ایک بات طے ہے، کیونکہ اب سرکاری سمجھیے کہ لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ ملک صاحب ایکٹ تو انیکٹ ہو گیا، ایٹ اینی ٹائم سمجھیے کہ امپلیمنٹ ہو سکتا ہے۔ تو یہ ہے کہ دو لڑائی ہے، ایک تو یہ موجودہ قانون کے نفاذ کو کیسے روکے، دوسرا یہ موجودہ قانون کی واپسی کیسے ہو، یہ دو چیزیں ہیں۔ تو اس سلسلے میں آپ کو علاقہ واری بنیاد پر یاد رکھیے، عام پرسپشن ہے کہ وقف کہتے ہی کلیکٹر کے ذریعے ایسے ہی لا کر آ گئے، پھر اس کے بعد رات پولیس میں کمپلین ہوا، اس کے بعد کلیکٹر نے ریسیور کو مقرر کیا، قفل ڈال دیا گیا، اور آج کیا پوزیشن ہے آپ کو معلوم۔ ٹھیک وہی اسٹوری سمجھیے کہ صاحب دہرائی جائے گی مساجد کے ساتھ۔ تو یہ ہمارے وجود کی لڑائی ہے، اور اس وجود کی لڑائی میں ذرہ برابر بھی کوتاہی اللہ کے پاس جواب دہی سے سمجھیے کہ بچ نہیں سکے گی۔ جو ہم ڈیلیور کر سکتے، جتنی ہم میں طاقت ہے، جتنی ہم میں قوت ہے، اس قوت اور طاقت کو اس سمجھیے کہ بل کی واپسی کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ پورے ہندوستان کی بات آخری بیٹھے ہوئے سمجھیے کہ صاحب بزرگ سے نہیں کہی جائے گی، یہ پوچھا جائے گا کہ تم میں کتنی طاقت تھی، تم نے کتنا کیا۔ جس طرح حضرت ابراہیم کے مسئلے پر چڑیا جواب دیتی ہے کہ ایک قطرہ پانی ڈال کر اتنا ہی کام کر سکتے ہیں تو اتنا کام کیجیے۔ آخری بات
اس سلسلے میں جہاں بھی ایک بات یاد رکھیے، وہ جماعت کا بینر ہے، یہ جماعت کا بینر ہے، وہ لیڈر ہے، یہ پلیڈر ہے، یہ گریجر ہے، یہ بحث میں مت پڑیے۔ علامہ اقبال نے کہا منفیت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہے سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، کچھ بڑی بات ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ تو اس بل کے مسئلے پر ہم کو ایک آواز ہونا ہے، اور ہندوستان کا مسلمان ایک آواز ہے، نہ عقائد کی بنیاد پر بٹنا ہے، نہ مسلکوں کی بنیاد پر بٹنا ہے، نہ جماعتوں کی عصبیت میں گرفتار ہونا ہے۔ اس بل کی واپسی کے لیے آپ کا ایک ہی نشانہ ہے کہ آپ سمجھی کہ اٹھ کھڑے ہوں، اور خدا کی قسم آپ اٹھ کھڑے ہوں گے، حالات بدلیں گے۔ بدر میں اللہ نے ابو جہل کے خاتمے کے ذریعے بتلا دیا کہ اللہ طاقتور سے طاقتور سورما کو معصوم نوجوانوں کے ذریعے قتل کر دیا، جو اس زمانے کا سب سے بڑا واریر تھا۔ تو آپ اگر کھڑے ہو جائیں گے حق کے ساتھ تو کوئی طاقت آپ کے سامنے طاقت نہیں ہے۔ یہ بل واپس ہوگا، اس عزم کے ساتھ اس جدوجہد کو آگے بڑھائیے۔ شکریہ، خدا حافظ۔